بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش کرنا کہ 3 چیزیں سیکھ جاؤ: پیسے کمانا، کھانا بنانا اور اکیلے رہنا، باقی سب وقت سکھا دے گا۔ ناظرین، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سخت زندگی کی عادت ڈالو کیونکہ عیش و عشرت ہمیشہ نہیں رہتی۔ ناظرین، انار کے جوس کا استعمال تناؤ اور سوزش کو کم کرنے میں، خون میں صحت مند کولیسٹرول کی سطح کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص اچھے کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مومن کے لیے فوری بشارت ہے۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ درج ہے کہ ایک دیہاتی کی دلہن کو جس گھوڑے پر بٹھا کر لوگ لائے تھے، دلہن کے گھوڑے سے اترتے ہی اس دیہاتی نے اس گھوڑے کی تلوار سے گردن الگ کر دی۔ لوگوں نے اس سے ایسا کرنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی کے اترنے کے فوراً بعد ہی کوئی اور اس کی پیٹھ پر بیٹھ جائے اور دلہن کی سواری کی وجہ سے تاحال گھوڑے کی پیٹھ گرم ہو اور کوئی غیر مرد اس حرارت کو محسوس کرے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کے خلاف عدالت میں کیس دائر کیا کہ اس کے ذمے میرے حق مہر کے 500 دینار ہیں۔ عدالت نے شوہر کو بلا کر پوچھا تو اس نے انکار کر دیا۔ عدالت نے گواہوں کو طلب کیا اور ان سے گواہی لیتے وقت عورت کا چہرہ پہچاننے کے لیے عورت کو نقاب اتارنے کا کہا۔ اس پر اس کا شوہر جلدی سے کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ قاضی صاحب، میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھ پر میری بیوی کے 500 دینار لازم ہیں، بس آپ اس کا نقاب نہ اتروائیں۔ یہ سن کر بیوی کہنے لگی کہ قاضی صاحب، آپ اور تمام حاضرین گواہ ہیں کہ میں نے ان کو اپنا حق مہر معاف کر دیا۔ قاضی بیچارہ حیران و پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر، میاں بیوی کے جانے کے بعد قاضی نے محرر سے کہا کہ اس کیس کا الگ فائل بناؤ اور نام لکھو مرد کی غیرت۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں غیرت ہوتی ہے، اور اگر غیرت نہ ہو تو اس دل میں محبت ہو ہی نہیں سکتی، اور محبت سے خالی دل میں ایمان اور دین کیسے باقی رہ سکتے ہیں؟ ناظرین گرامی، ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے رمضان میں واپس مدینہ پہنچے۔ اسی ماہ میں بنو ثقیف کا وفد آپ کے پاس آیا۔ وہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر چلے گئے، مگر ان میں سے ایک خوش قسمت انسان غزوہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مدینہ روانگی کے بعد آپ کے نقش قدم پر چلتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلا۔ وہ قدوم میں مدینہ سے قبل ہی آپ سے آ ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو یہ سقفہ سردار مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی جو ثقیف میں جا کر تبلیغ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارادہ تو نیک ہے مگر تمہارے قبیلے کے لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنو ثقیف کی سختی اور نخوت جاہلیہ کا علم تھا۔ حضرت عروہ بن مسعود نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو اپنی قوم کے درمیان از حد محبوب ہوں، وہ مجھ سے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ابن اسحاق مزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عروہ اپنی قوم کے درمیان بڑی عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، ان کا حکم سنا اور مانا جاتا تھا۔ وہ اپنی قوم کے پاس آئے اور اس امید پر کہ قوم میں ان کی عزت بھی ہے اور روب بھی، اس لیے کوئی بھی ان کے حکم کی عدولی نہ کرے گا، سب کو اسلام کی دعوت دی۔ قوم نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مسلسل یہ دعوت دیتے رہے،
ایک بلند پہاڑی پر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کا اظہار کیا اور عام لوگوں کو شرک اور کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی، تو بنو ثقیف ہر جانب سے ان پر تیر برسانے لگے، جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ جب زخمی ہو گئے تو ان سے پوچھا گیا، آپ اپنے خون کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کے خاندان نے قاتل اور اس کے قبیلے سے انتقام لینے کے لیے اعلان کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بدلے میں کسی کو مت قتل کرنا، یہ تو ایک اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، اور اس نے مجھے شہادت کے عظیم مرتبے پر اپنی خصوصی رحمت سے سرفراز کیا ہے۔ میری ایک ہی خواہش ہے کہ ان شہداء صحابہ کے پاس دفن کیا جاؤں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنو ثقیف میں شامل ہوئے اور یہاں شہید ہوئے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، شہادت سے قبل انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ انہوں نے مجھے اس شہادت کی خبر دی تھی۔ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ 1 سال تک باقاعدگی سے انار کا جوس پیتے ہیں، ان کے سیکھنے اور یاد رکھنے کی صلاحیت برقرار رہتی ہے۔ انار آنتوں کی صحت کو بہتر بنانے میں بھی معاون ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پری بایوٹک کی طرح کام کرتے ہیں، اس لیے آنتوں میں فائدہ مند بیکٹیریا کو بڑھا سکتے ہیں جو غذائی اجزاء کو جذب کرنے کے عمل کو بہتر بنا کر قبض کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ ناظرین، جو لوگ انار کا جوس استعمال کرتے ہیں ان کی جلد پر جھریاں کم پڑتی ہیں، کیونکہ ان کی جلد کا مائکروبیوم توازن بہتر ہوتا ہے اور تیل کی پیداوار کم ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک اندھیری شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر گئے۔ سخت تاریکی تھی کہ ان کے آگے آگے 2 مشعلیں روشنی پھیلا رہی تھیں۔ جب دونوں صحابہ الگ الگ ہوئے تو ہر ایک کے ساتھ ایک ایک شمع رہ گئی، جس کی روشنی میں وہ اپنے گھروں تک پہنچ گئے۔ الاسبتہ کے مصنف نے ان دونوں صحابہ کے نام بیان کیے ہیں۔ ایک حضرت اسید بن حضیر تھے اور دوسرے حضرت عبادہ بن بشیر۔ وہ کہتے ہیں کہ اندھیری شب میں ان میں سے ایک کا عصا روشن ہو گیا تھا، اور جب ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو دوسرے صحابی کا عصا بھی روشنی پھیلانے لگا۔ ناظرین گرامی، ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ گردوں کی خرابی کی نشانیاں آنکھوں میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ جب گردے صحیح طور پر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے اثرات صرف جسم پر ہی نہیں بلکہ آنکھوں پر بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ آنکھوں کے نیچے یا اوپر کی پلکوں پر سوجن گردوں کے نقصان کی سب سے عام اور واضح علامت ہے۔ جب گردے کمزور پڑ جائیں تو پروٹین پیشاب کے ذریعے خارج ہونے لگتا ہے، جس سے خون میں پروٹین کی کمی اور جسم میں پانی کے جمع ہونے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ چونکہ آنکھوں کے ارد گرد کی جلد نہایت نازک ہوتی ہے، اس لیے سوجن سب سے پہلے وہیں ظاہر ہوتی ہے۔ اگر بینائی اچانک دھندلی ہو جائے تو یہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جس کا براہ راست تعلق گردوں کے نقصان سے ہے۔ گردوں کی بیماری یا تو ہائی بلڈ پریشر پیدا کرتی ہے یا پہلے سے موجود دباؤ کو بڑھا دیتی ہے۔ ناظرین، بار بار پیشاب آنا شوگر کی علامت ہے۔ جب آپ کو شوگر ہوتا ہے تو گلوکوز خون میں جمع ہو جاتا ہے، جس سے آپ کے گردے اضافی گلوکوز کو جذب کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے۔ سردیوں میں جسم کو گرم رکھنے اور ہاضمہ مضبوط کرنے کے لیے مرغ کی یخنی لازمی پئیں۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس جستجو میں رہا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی میں ملاقات کیا کروں اور سوالات پوچھا کروں۔
میں نے ایک روز گرمیوں کے موسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دوپہر کے وقت خادم سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ آپ فلاں مقام پر تشریف لے گئے ہیں۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا بیٹھے تھے۔ مجھے خیال گزرا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، مگر میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور مجھ سے پوچھا تمہیں کون سی چیز یہاں لائی ہے؟ میں نے عرض کیا صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا، نہ میں نے کوئی سوال پوچھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کچھ فرمایا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز تیز چلتے ہوئے وہاں آ پہنچے اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے بعد ان سے بھی وہی سوال پوچھا جو مجھ سے پوچھا تھا کہ کس غرض سے آئے ہو۔ انہوں نے بھی میری طرح یہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کھینچ لائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی بیٹھنے کا اشارہ فرمایا۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک منڈیر پر بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اشارہ فرمایا کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ چنانچہ وہ میری دائیں جانب بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور ان سے بھی وہی سوال و جواب ہوئے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کلمہ کہا جس کی مجھے سمجھ نہ آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تھوڑی ہی رہ جائے گی یا تھوڑی ہی رہ گئی ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں اٹھائیں۔ وہ 7 تھیں یا 9۔ آپ نے مٹھی بند کر لی اور کنکریوں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ ہم نے ان سے اس طرح کی آواز سنی جس طرح شہد کی مکھیوں کے بنبھنانے کی آواز ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چھوڑ کر کنکریاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ کنکریوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مٹھی میں بھی ویسی ہی تسبیح پڑھی جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں پڑ چکی تھی۔ حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ رحمت اللہ علیہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریاں لے لی اور زمین پر پھینک دی۔ وہ بالکل خاموش ہو گئیں۔ پھر آپ نے وہی کنکریاں حضرت عمر رضی اللہ کو دی تو ان کی مٹھی میں بھی کنکریوں نے تسبیح پڑھی اور ہم نے سنی۔ پھر ان سے کنکریاں لے کر دوبارہ زمین پر پھینک دی۔ وہ پھر چپ ہو گئیں۔ آپ نے کنکریاں حضرت عثمان کو دی تو کنکریوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ میں بھی پہلے حضرات کی طرح تسبیح پڑھی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کنکریاں لے کر زمین پر پھینک دی اور وہ پھر خاموش ہو گئیں۔ ناظرین گرامی، جلد کی خشکی سے بچاؤ کے لیے نیم گرم پانی سے غسل لیں۔ نہانے کے بعد جلد نم رکھنے کے لیے موئسچرائزر لگائیں۔ 2023 میں ہونے والی ایک تحقیق کی رپورٹ کے مطابق روزانہ انار کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ امام فخر الدین رازی کی چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد 100 سے کم نہ ہوگی۔ صرف تفسیر کبیر ہی کی کئی جلدوں پر مشتمل ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کھانے پینے میں جو وقت ضائع ہوتا ہے میں ہمیشہ اس پر افسوس کرتا رہتا ہوں۔ مفسر قرآن علامہ شہاب الدین محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رات کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ پہلے حصے میں آرام و استراحت فرماتے، دوسرے حصے میں اللہ کو یاد کرتے اور تیسرے حصے میں لکھنے پڑھنے کا کام کرتے۔ ناظرین، اگر روزانہ 5 منٹ پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کی جائے تو دماغی سکون کے علاوہ آنکھوں کو بھی بہت فائدہ ملتا ہے
اور نیند بھی پرسکون آئے گی۔ ناظرین، کھانا بناتے وقت کھانے میں کوکنگ آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ ناظرین، میتھی دانہ اور کلونجی کا ہیئر ماسک بالوں کو مضبوط، گھنا اور چمکدار بنانے کے لیے بہترین ہے۔ 2 چمچ میتھی دانہ اور 1 چمچ کلونجی کو رات بھر آدھے گلاس پانی میں بھگو دیں۔ صبح انہیں بلینڈر میں پیس کر پیسٹ بنائیں، پھر اس میں 2 چمچ ناریل یا زیتون کا تیل مکس کر لیں۔ یہ ماسک بالوں کی جڑوں سے سروں تک لگائیں اور 30 سے 40 منٹ بعد ہلکے شیمپو سے دھو لیں۔ ہفتے میں 2 بار استعمال کریں۔ یہ ماسک بالوں کے گرنے کو روکتا ہے، نئی گروتھ بڑھاتا ہے، خشکی اور خارش ختم کرتا ہے، بالوں کو نرم، مضبوط اور چمکدار بناتا ہے۔ مستقل استعمال سے بال گھنے اور صحت مند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، طلحہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ اپنے زمانے میں قریش کے سب سے زیادہ سخی شخص تھے۔ ایک دن ان کی بیوی نے کہا، میں نے آپ کے دوستوں سے زیادہ لالچی لوگ نہیں دیکھے۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگی، میں دیکھتی ہوں کہ جب آپ کے پاس کوئی مال و دولت کی وسعت ہو تو آپ کے پاس آتے ہیں، اور جب تنگی کے دن آتے ہیں تو وہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ طلحہ رحمۃ اللہ نے جواب دیا، یہ تو ان کے بہترین اخلاق کی علامت ہوئی کہ وہ اس وقت ہمارے پاس آتے ہیں جب انہیں عزت و احترام دے سکتے ہیں، اور اس وقت ہمیں چھوڑ دیتے ہیں جب ہم ان کا حق ادا کرنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ علامہ ماوردی رحمۃ اللہ اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دیکھیں کس طرح انہوں نے اپنی کرم نوازی سے اس بات کی ایسی توجیہ کی کہ دوستوں کے برے عمل کو اچھا بنا دیا اور ان کی ظاہر بے وفائی کو وفا میں بدل دیا۔ یہ اصل کرم اور فضل کا نچوڑ ہے۔ اہل فضل پر لازم ہے کہ ایسے ہی رویے سے اپنے بھائیوں کے رویوں کی بہترین توجیہ کریں۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ جس روز حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی موت واقع ہوئی، اس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا صحابہ کو اس واقعے کی اطلاع دی اور فرمایا، اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو۔ موسیٰ بن عقبہ اپنی والدہ سے اور وہ ام کلثوم بن ابی سلمہ سے روایت کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو ان سے کہا، میں نے ایک ریشمی حلہ اور کئی اوقیہ مسک نجاشی کے لیے بطور ہدیہ بھیجا ہے، مگر مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ نجاشی فوت ہو گیا ہے اور میرا ہدیہ واپس آ جائے گا۔ یہ ہدیہ واپس آ گیا تو حلہ تیرا ہوگا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس کے مطابق نجاشی فوت ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ واپس آ گیا۔ ناظرین، جب تمہارے پاس استطاعت ہو، وہ سہارا بنو جو کبھی تمہیں خود چاہیے تھا۔ کبھی زندگی ہمیں آزمائشوں سے اس لیے گزارتی ہے کہ ہم دوسروں کے درد کو سمجھ سکیں۔ ناظرین، جو زخم تم نے تنہائی میں سہے، وہ تمہیں دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے قابل بناتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب آنسو تم نے چھپ کر بہائے تھے، تنہائی میں بہائے تھے، وہ آنسو تمہیں سکھاتے ہیں کہ کسی کے آنسو خاموشی سے کیسے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس لیے جب وقت تمہیں طاقت دے تو وہ روشنی بن جانا جو کبھی تمہیں اندھیروں میں چاہیے تھی، کبھی کسی کے لیے دعا بن جانا، کبھی کسی کی مسکراہٹ بن جانا، کبھی کسی کی امید بن جانا، کیونکہ شاید تمہاری ایک نرمی کسی کے بکھرے ہوئے دل کو پھر سے جوڑ دے۔ جزاک اللہ۔